کوئی میسج آپ کا خاص کر کے منصور علی خان صاحب کے لیے؟ ان کے منہ کو جلاب لگا ہوا ہے اور جلاب کے بعد جو کچھ وہ اگل رہے ہیں یہ ان کے اندر کا فاسد اور غلیظ مادہ ہے جو میرے حسد کی وجہ سے پیدا ہوا. کہ اللہ تعالیٰ مجھے حاسدین سے محفوظ رکھے اور یہ اپنی آگ میں جل کے بھسم ہو جائیں, راکھ ہو جائیں, اور راکھ بھی وہ جو اڑتی پھرے جس کا کوئی کسی کا آثار نہ ملے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ میرا نام لے کر وہ اپنے لیے روزی روٹی کما سکتے ہیں, روز بتا سکتے ہیں کہ آج اتنے سبسکرائبر ہو گئے, اتنے سبسکرائبر ہو گئے, تو رزق حرام کو کھانا ہی ان کے لیے سب سے بڑی سزا ہے. یہ دم سے منہ سے جھاگ نکال کے کرنا شروع ہو گئے میرا نام لے کے. میں آپ کو جانتا تک نہیں. ان کا حسد اور شاید ان کا مجھ سے خوف زدہ ہونا, اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو ہدایت نہیں دینی, میں اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. جرنلسٹ ہیں جو آج کل پرائم ٹائم پہ آپ کا نام لے رہے ہیں, ویلاگس چلا رہے ہیں اپنے, ایک اس میں میں سنتا ہوں میرے بڑے فیوریٹ ہیں منصور علی خان صاحب. سر کیا کوئی پرسنل لڑائی ہے؟ سر میں تو کبھی آج تک ان کو ملا تک نہیں, ان کو آج تک دیکھا تک نہیں, ان سے آج تک کوئی کام نہیں کیا. حضور والا میں ایک بات آپ کو کہوں, مجھے نہیں پتا تھا کہ ڈاکٹر عمر عادل کوئی اتنی بڑی توپ بن چکا ہے. بڑے بڑے اینکرز جو برسوں سے یہ کام کر رہے ہیں ایک دم سے منہ سے جھاگ نکال کے کرنا شروع ہو گئے میرا نام لے کے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, میں آپ کو جانتا تک نہیں, آپ مجھ سے واقف تک نہیں, آپ میرے بارے میں ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ میں اگر خود سنوں تو میں شرم کے مارے اپنی آنکھیں نیچے کر لوں کہ کسی بھی شخص کے بارے میں کوئی بھی شخص اس قسم کی باتیں کر سکتا ہے. ان کا حسد اور شاید ان کا مجھ سے خوف زدہ ہونا ان سے سب یہ نکلوا رہا ہے. سر یقین کیجئے اور برا نہ مانیے گا میری بات کا, کئی لوگ تو ایسے ہیں, ایک تو آپ نے نام لیا, 10-12 اور بھی ہیں, ان کے منہ کو جلاب لگا ہوا ہے اور جلاب کے بعد جو کچھ وہ اگل رہے ہیں یہ ان کے اندر کا فاسد اور غلیظ مادہ ہے جو میرے حسد کی وجہ سے پیدا ہوا. سر میں تو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حاسدین سے محفوظ رکھے اور یہ اپنی آگ میں جل کے بھسم ہو جائیں, راکھ ہو جائیں, اور راکھ بھی وہ جو اڑتی پھرے جس کا کوئی کسی کا آثار نہ ملے. سر کوئی میسج آپ کا خاص کر کے منصور علی خان صاحب کے لیے؟ کوئی میسج نہیں ہے سر. اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو ہدایت نہیں دینی تو میرے میسج سے کیا فرق پڑتا ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ میرا نام لے کر وہ اپنے لیے روزی روٹی کما سکتے ہیں, روز بتا سکتے ہیں کہ آج اتنے سبسکرائبر ہو گئے, اتنے سبسکرائبر ہو گئے, تو سر رزق حرام کو کھانا ہی ان کے لیے سب سے بڑی سزا ہے. میں اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. سر اب ہم کنکلوژن کی طرف جائیں گے. جی ضرور جائیں. سر کوئی پاکستانی یوتھ خاص کر کے خواتین کے لیے میسج؟ سر خواتین کے لیے صرف ایک میسج ہے. خواتین کے لیے ایک میسج ہے, ظلم برداشت نہ کریں, ظلم برداشت نہ کریں. جب تک وہ ظلم برداشت کرتی رہیں گی ظالم مضبوط سے مضبوط ہوتا رہے گا. آپ پہ کوئی ہاتھ اٹھائے آپ فوراً, اب بہت سارے ادارے ہیں, بہت سارے قوانین ہیں, آپ ان کو بتائیے. ہماری چیف منسٹر خود خاتون ہیں, خود خاتون ہے, اور وہ خواتین کے لیے بہت زیادہ نرم دل رکھتی ہیں. بٹن لگا دیے ہیں کھمبے کے اوپر, کے کوئی ہاتھ لگائے عورت کے بارے میں بات کرے تو میں یہی تو بات کر رہا ہوں کہ ظلم برداشت نہ کریں, کیونکہ اب عورت پہ ظلم کا زمانہ رہا نہیں ہے. مگر جب تک عورت خود مضبوط نہیں ہوگی, ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑے گی اور نہیں توڑے گی, تب تک وہ مظلوم رہے گی. تو مجھے صرف بچیوں کو یہ کہنا ہے, عورتوں کو یہ کہنا ہے, جس شادی کے اندر مار پیٹ ہوتی ہو وہ شادی نہیں ہے. جس تعلق کے اندر بلیک میل کیا جا رہا ہو وہ تعلق نہیں ہے, اور جہاں پہ آپ کو حقوق نہ دیے جا رہے ہوں وہ کوئی سسٹم نہیں. سر جاتے ہوئے ایک اور کوشچن آپ سے قبل کروں گا. سر کتنی خواتین اینکرز کے ساتھ کام کیا آپ نے؟ سر میں نے تقریباً 11 کے ساتھ. سر مجھے کچھ پرومیننٹ نام گنا سکتے ہیں؟ سر عفت عمر آپ جانتے ہوں کہ ہماری بہت سینئر ہیں. اس کے علاوہ عروج ناصر, سر بہت اچھی خاتون ہیں اور آپ کو بہت کام کیا ہے. اس کے علاوہ سر اب آج کل کے لوگ جو ہیں ان میں سے بتاؤں کو نور بخاری کے ساتھ جو ہماری اداکارہ بھی تھیں. اس کے علاوہ میں نے ریشم کے ساتھ کام کیا ایز اے کو ہوسٹ. اس کے علاوہ سر نجیبہ ہے, نبیہہ اجاز جو نیو ٹی وی کے لیے کام کرتی تھیں, ان کے ساتھ میں نے کام کیا. اور سر بہت ساری خواتین ایسی ہیں کہ جو اب کام چھوڑ کے بچوں والی ہو گئی ہیں یا شادیاں کر لی ہیں, اور مجھے ان کے اب نام بھی یاد نہیں ہے. سر ان کے ساتھ کیسا تعلق تھا جن کے ساتھ آپ نے کام کیا؟ سر میرے خیال میں یہ بات ان سے پوچھے تو زیادہ بہتر ہوگا, کیونکہ کبھی آج تک کوئی شکایت کا موقع پیدا نہیں ہوا جتنا میں نے ان کو سپورٹ کیا. ہاں مجھے یاد آیا, عروبہ طارق جو آج بہت بڑی کو ہوسٹ بنی ہوئی ہیں, ان سے پوچھیے کہ پہلا پروگرام انہوں نے کس کے ساتھ کیا تھا اور میں نے ان کو کتنا سپورٹ کیا تھا اس سلسلے میں. سر تھینک یو سو مچ, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. میں کوشش کروں گا سر کہ یہ ہم لوگ تو سر لگے ہوئے اس کاز کے اوپر کہ جو ایک مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن والی بات ہے نا یار, میسج کو انٹرپریٹ مینیپولیٹ نہ کیا کرو. میرے پاس بھی بہت زیادہ پوڈ کاسٹ ہے سر, بہت زیادہ, جن کا اپنے نام لیا نا, کئی لوگوں کا میرے پاس پوڈ کاسٹ ہے جس طرح کا اس ٹائپ کا کانٹینٹ ہے کہ اگر میں ڈائریکٹلی بھی اپلوڈ کر دوں نا, کئی دفعہ ہیٹ آف اے مومنٹ میں انسان بول جاتا ہے کئی دفعہ. سر اسی لیے پوڈ کاسٹ لائیو نہیں ہوتا, اس کو بعد میں سینسیبلی دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا اس میں کہی گئی کوئی بات مینیپولیٹ ہو سکتی ہے, مس انٹرپریٹ ہو سکتی ہے, اور اگر ہو سکتی ہے تو اس کو کاٹ دیجیے. اور اس کا صرف ایک میرا آپ سے نا, صرف ایک انسانیت کے ناطے, آپ کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو, ایک میرا آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ کسی کی زندگی کا سوال ہے, آپ کی چھوٹی سی مسٹیک, آپ کا چھوٹا سا فیم لینے کا طریقہ, آپ کا چھوٹا سا ایک اسٹائر جو ہو جائے گا, یا آپ اپنی ویڈیو کو ادھر ادھر کر کے
ڈالیں گے اس کے اوپر تو آپ کو تو پیسے بھی مل جائیں گے, آپ کا چینل بھی پتہ لگ جائے گا, آپ کا نام بھی لوگوں کو پتہ لگ جائے گا, آپ نے پوڈ کاسٹ اسٹارٹ کیا, لیکن اٹ سیلف ایک بندے کی کریڈیبلٹی, اس نے پوری عمر سر میڈیا میں کتنے سال زندگی بھر کی بنی ہوئی, کتنی میڈیا میں سال گزارے ہیں سر؟ سر میں نے 40 سال گزارے ہیں. زندگی بھر کی بنی ہوئی آپ کی کریڈیبلٹی کے علاوہ جو بھی آپ کی اسٹینڈنگ ہے وہ سب کویشچنیبل ہو جاتی ہے, کیونکہ ہم کیا کریں, ہم انسان ہیں, ہمیں ہمیشہ برائی کی طرف دیکھنے کا شوق ہے, اچھائی کی طرف نہیں. خزارہ کچھ پازیٹیو انرجی پاکستان میں لے کے ہیں سر. جاتے ہوئے ارشد ندیم کے بارے میں سر کوئی ایک جملہ آپ کیا سوچیں گے؟ پورے ملک کو خوش کر کے چلا گیا ہے, یقین کیجیے کمال کر دیا ہے. اور دیکھیے کہ جس آدمی نے کمال کیا ہے وہ کتنا ہمبل, کتنا عاجز ہے. اور سب میاں چنو جیسی ایک جگہ جہاں سے کبھی آپ نے گئے بھی نہیں ہوں گے میرے خیال میں, اس نے دنیا کے نقشے پہ پاکستان, میاں چنو اور اپنے والدین کا نام لکھ دیا. واقعی سر کیا بات ہے. سر ہم پروگرام کو کنکلوڈ کریں, ختم کریں. آپ کا بہت شکریہ. جاتے ہوئے عوام کے لیے میسج, پاکستانیوں کے لیے میسج, کس طرح ہم ایک پروگریسو سوسائٹی بنے, کس طرح ہم مضبوط ہوں. ہم لوگ بہت سارے ڈپریشن میں, بہت سارے پیغام ہیں, جلدی لکھ دوں. سب سے پہلے پاکستانیوں کے لیے میسج, پاکستان ہے تو ہم ہیں. آپ پاکستان سے چلے جائیں گے, آپ در بدر ہوں گے, کہیں کے نہ رہیں گے. تو اونرشپ بہت ضروری ہے. دوسری بات سر حکمرانوں کے لیے ایک میسج ہے, پاکستان کی حکمرانی اتنی بڑی ذمہ داری ہے, اتنی بڑی ذمہ داری ہے, اسے محسوس کریں. 25 کروڑ کلمہ گو مسلمانوں اور کچھ بہت ساری اقلیتوں کے عوام آپ کے محکوم ہیں, ایک ایک کا حساب آپ سے لیا جانا ہے. یہ سوچ کے حکومت کیجیے. اور آخر میں اللہ سے صرف دعا ہے کہ چونکہ اللہ کے نام پہ یہ ملک بنا ہے تو اسے وہی دوام حاصل ہو جو میرے مولا کے نام کو ہے. سپہ سالار کے بارے میں ہمارے کچھ بتائیں. سپہ سالار اگر فوج نہ ہو اور اس کا سپہ سالار نہ ہو تو کوئی حفاظت نہیں ہو سکتی. سر یہ ساری فوج ایک پوری عبادت کرتی ہے, اور وہ عبادت ہماری 5 عبادتوں میں سے بہت اہم عبادت ہے, اور وہ ہے جہاد. اللہ کے نام پہ جہاد کرنا اور مسلمانوں کی قوم کو بچانا, ایسے کہ اپنا خون اپنی جان دونوں قربان کرنے کے لیے انسان تیار ہو. ہم اپنے شہیدوں کا, ہم اپنے فوجیوں کا احسان کبھی نہیں اتار سکتے. پھر ان کے سپہ سالار کی کیا بات ہے سر, جو کہ ان چیزوں پہ ان کو مائل رکھتے ہیں, تیار رکھتے ہیں. سر جاتے ہوئے ایک چیز کہ بہت تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ ہم لوگ اپنی کتابوں میں شہیدوں کے بارے میں سنتے ہیں. آپ بھی مجھے پتا, آپ بہت ایکسپلین کرتے ہوں گے پی ٹی وی میں. کرنل شیر خان, وہ کرنل نہیں تھے, کیپٹن تھے. ان کے نام میں کرنل شیر خان آتا تھا, جن کا انڈیا سے بریگیڈیئر باجوہ نے ان کے کافن میں ڈال کے بھیجا کہ برنگ ہم دا ہائیسٹ ملٹری ایوارڈ, ان کو پاکستان میں سب سے بڑا ان کو ایوارڈ دو. سر ان کے جو پتلے کو, سر ان کی مونومنٹ کو سر جو توڑا, تو پتہ نہیں کس دل سے اور کس ہاتھوں کے ساتھ, وہ کوئی بھی شخص جو تھے, کسی کے ساتھ بھی تھے سر, وہ پاکستانی نہیں ہو سکتے, وہ مسلمان نہیں ہو سکتے, وہ انسان نہیں ہو سکتے.